الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہو گئی۔ آپ کے نردبان اردو 8ویں جماعت کی کتاب ہے اور آج کا ہمارا سبق واحد اور جمع سے متعلق ہے، تو صفحہ نمبر 70 پر آ جائیے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اچھی لگے تو لائک کامنٹ شیئر کیجیے گا، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں واحد اور جمع کے بارے میں کچھ نئی باتیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ شمار اور گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو ہی قسمیں بچپن سے آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جب سے آپ نے آنکھ کھولی ہوگی، کہ یا تو اسم واحد ہوتا ہے یعنی صرف ایک چیز ہوتی ہے، اور یا پھر وہ جمع یعنی ایک سے زیادہ چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم چیزوں کو شمار کرنے لگتے ہیں، گنتی کرنے لگتے ہیں، تو 1 2 3 کے اندر اگر ایک ہے تو واحد، اگر زیادہ ہے ایک سے تو جمع ہے۔ لیکن بعض الفاظ ہمیشہ بطور واحد استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ جمع کیوں نہ ہو۔ اب چاندی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ 1 تولہ چاندی ہے، یا 2 تولہ چاندی ہے، 3 تولہ چاندی ہے۔ چاندی سے چاندیاں چاندیوں نہیں ہو جاتا، چاہے وہ واحد ہو چاہے وہ جمع ہو، ہمیشہ واحد ہی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سونا بھی 1 تولہ تو سونا ہی، اور 2 تولہ سونا، 4 تولہ سونا، 10 تولہ سونا تو سونا ہی کہلاتا ہے۔ اسی طرح باجرہ، 1 کلو باجرہ، 2 کلو باجرہ، 3 کلو باجرہ۔ اسی طرح آٹا، 1 کلو آٹا، 2 کلو آٹا، 3 کلو آٹا۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس بہت سارے اسما ایسے ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک ہوں چاہے وہ ایک سے زیادہ ہوں، ہمیشہ واحد ہی بولے جاتے ہیں، ان کی کوئی جمع نہیں آتی۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ جمع بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ ایک ہوں چاہے وہ ایک سے زیادہ ہوں۔ اب جیسے آپ کے پاس ہے مٹر، ٹھیک ہے، تو 1 کلو مٹر یا 2 کلو مٹر یا 3 کلو مٹر وہ ہمیشہ جمع ہی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ گیہوں، ٹھیک ہے، 1 کلو گیہوں، 2 کلو گیہوں، 3 کلو گیہوں، تو یہ ہمیشہ بطور جمع استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تل، کیونکہ یہ ایک ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مٹر ہے تو ہم 1 مٹر کا کیا کریں گے؟ مٹر تو ہم ہمیشہ زیادہ میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ ہمیشہ جمع کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کا آٹا ہے، چاول ہے، گھی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ جمع کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں۔ اس کے بعد آپ سے کہہ رہے ہیں کچھ جمع ایسے آپ کے الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیشہ واحد بولے جاتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں فعل واحد آتا ہے، ٹھیک ہے، ہوتے وہ جمع ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، لیکن کیونکہ ان کا کوئی واحد نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو جمع نہیں بولیں گے، بلکہ ان کے آخر میں واحد ہی فعل آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے اولاد، ولد آپ کا ایک ہوتا ہے، ایک بچہ، لیکن اولاد کا مطلب ایک سے زیادہ بچے، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ اولاد کے لیے جو فعل استعمال کیا جاتا ہے، اولاد اچھی ہوتی ہے، اولاد اچھی ہوتی ہیں نہیں کہا جاتا، تو فعل ہمیشہ اس کا واحد ہی لگتا ہے۔ حالانکہ اولاد کیا ہے؟ بہت سارے بچوں کے اوپر بولا جائے گا، ایک بچے کے اوپر نہیں بولا جائے گا۔ اسی طرح سے خیرات ہمیشہ ایک سے زیادہ چیزوں پر بولی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جمع اس کا فعل آتا ہے۔ اسی طرح سے اخبار، ٹھیک ہے، اخبار کی جمع جو ہے وہ ہمیشہ جو اس کا فعل ہوگا وہ واحد ہی آئے گا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اسما جو کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر بولے جاتے ہیں، لیکن ان کی کوئی جمع نہیں آتی، ان کا کوئی واحد نہیں آتا، اس لیے ان کو اسم جمع کہا جاتا ہے۔ جیسے فوج ہوتی ہے، لیکن فوج کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس میں صرف ایک سپاہی ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں کئی سپاہی ہوتے ہیں، لیکن فوج ہمیشہ، جس کو آپ انگلش میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی جو ہوتی ہے بہت ساری چیزوں پر ایک اسم بولا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم جمع، ٹھیک ہے۔ جماعت ہوتی ہے، قوم ہوتی ہے، لیکن ان کا جمع الجمع آ سکتا ہے، واحد نہیں آتا۔ اب آپ سے سوال یہ پوچھا ہے کہ 5 ایسے واحد بتا دیجئے جو بطور جمع استعمال ہوتے ہوں۔ جیسے آپ کو انہوں نے ایک مثال دی، آٹا، تو بچوں میں نے یہاں پر آپ کے لیے وہ اسما بھی لکھ دیے ہیں جو جمع کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو واحد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال یہ ہے کہ مندرجہ واحد کی جمع اور جمع الجمع بنائیے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے انہوں نے آپ کو پہلی مثال دی ہوئی ہے، وجہ، ایک وجہ ہوتی ہے، وجہ اگر ایک سے زیادہ ہو تو وجوہ، اور اگر بہت کثیر تعداد میں ہو تو وجوہات۔ جمع الجمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت کثیر تعداد میں کسی چیز کے اوپر بولا جائے تو وہاں پر جمع کے بجائے جمع الجمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے پاس لازم، حادثہ، لقب، خبر اور دوا ہے۔
تو بچوں لازم کی جمع لوازم اور جمع الجمع لوازمات، حادثہ حوادث اور حوادثات۔ اچھا حوادث کے بجائے یہاں پر اس کی جمع آ سکتی ہے حادثات بھی بچوں جمع، ٹھیک ہے۔ لقب القاب القابات، خبر اخبار اخبارات، دوا ادوا ادویات۔ اب ادوا کی جگہ پر یہاں پر دوائیاں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی سا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگلے صفحے پر بچوں جو سوال ہے وہ نہایت مزیدار اور بڑا دلچسپ ہے، جس میں آپ کو 4 کالم دیے ہیں۔ پہلے میں صرف وہ الفاظ لکھنے ہیں جو واحد ہیں، دوسرے میں جمع، اور تیسرے میں وہ الفاظ جو جمع تو ہیں لیکن بطور واحد استعمال ہوتے ہیں، اور آخر میں آپ کو جمع الجمع لکھنے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو الفاظ دیے ہوئے ہیں وہ ہیں یوم، ملک، مجمع، لوازمات، قافلہ، عوارضات، عجائب، شجر، ریوڑ، رقوم، رسم، ذخیرہ، دوا، حوادثات، حقوق، جھنڈ، تصاویر، اکابرین، اراکین اور اسامی۔ تو دیکھیے آپ کتنے کر پاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ جوابات کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے لے لیجیے، آپ کی آسانی کے لیے میں نے لکھ دیا ہے یہ جو واحد ہیں۔ یوم ایک دن کو کہتے ہیں، ملک شجر ایک درخت کو کہتے ہیں، رسم جو آپ کو جس کی جمع رسوم آتی ہے، آپ کے ہاں جو رسمیں ہوتی ہیں، دوا یعنی کہ دوائی، ٹھیک ہے۔ جمع جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس کے اندر عجائب عجیب کی جمع ہے، رقوم رقم کی، حوادث حادثے کی، حقوق حق کی، اور تصاویر تصویر کی، یہ ہمارے پاس جمع ہیں۔ جمع جو بطور واحد استعمال ہوتی ہیں ان کو ہمیں اسم جمع کہا جاتا ہے، یعنی ہوتے تو وہ اسما کا مجموعہ ہے لیکن بطور واحد بولے جاتے ہیں، جیسے ریوڑ، ریوڑ کے اندر بہت سارے جانور ہوتے ہیں، ذخیرہ بہت ساری چیزوں کا ذخیرہ، جھنڈ، جھنڈ کے اندر بھی جیسے پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے تو بہت سارے پرندے ہوتے ہیں اس میں، مجمع یعنی بہت سارے لوگ جہاں جمع ہو جائیں، قافلہ جس کے اندر بہت سارے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سے زیادہ کئی لوگوں پر مشتمل یا کئی چیزوں پر مشتمل جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن بطور واحد استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو ہمیں جمع بطور واحد کہا جاتا ہے۔ اور جو جمع الجمع جو جمع کی بھی جمع ہوں، جیسے لوازمات میں نے آپ کو بتایا تھا، لوازم کی جمع ہے عوارضات، عوارض کی جمع ہے عارضہ، عوارض عوارضات، ٹھیک ہے۔ اکبر اکابر اکابرین، رکن ارکان اراکین، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اسامی، یہ سب آپ کے پاس جمع الجمع ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ جمع دی ہوئی ہیں، اس کے واحد بنانے ہیں، کچھ واحد دیے ہوئے ہیں اور اس کے جمع بنانے ہیں، تو اس کے اندر سے کچھ سے آپ واقف ہیں، کچھ سے ناواقف ہیں، تو آپ اس کو لکھ لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے۔ استاد، اساتذہ، قانون، قوانین، شعر، اشعار، طفل، اطفال، طفل ایک بچے کو کہتے ہیں، علم غم کو کہتے ہیں آلام، صوت آواز کو کہتے ہیں اصوات، سبق اسباق، فلک آسمان کو کہتے ہیں افلاک، دور ادوار کئی دور، ولی اولیاء دوست کو کہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک بچوں، امید کرتی ہوں آپ نے بہت کچھ اس میں سے سیکھا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو ٹل دی اینڈ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔